السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ یہ ٹاپک پڑھنے کے بعد ہم حقوق العباد کا ٹاپک بھی آج کے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی، عربی زبان میں محبت کے معنی دل کی چاہت اور قلبی تعلق کے ہیں۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی طرف کشاں چلا جاتا ہے اور اس کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خدا سے بے پناہ محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں زندگی دی ہے بلکہ زندگی بسر کرنے کے تمام لوازم بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس کی عنایات کا شمار اور اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اگر گنو احسان اللہ کے نہ گن سکو، ٹھیک ہے؟ اس دنیا جہان میں جو چیز بھی پیدا کی، جانور ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، ہمیں زندگی دی، ہمیں خوبصورت رشتے دیے اور ساری کائنات کو ہمارا مطیع کر دیا۔ ہم ہر چیز پر اپنی حکمرانی چلا سکتے ہیں، ہر چیز کو اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں۔ انسان نے ہوا کو مسخر کر لیا، اس میں اڑتا پھر رہا ہے، پانی میں تیرتا پھر رہا ہے، ہر چیز ہمارے تابع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، عقل کا استعمال کر کے انسان اشرف المخلوقات کہلایا۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری چیز آ جاتی ہے اطاعت۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا اور گزارنا، ٹھیک ہے؟ یہ اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب پیروی ہوتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں اطاعت سے مراد اپنی زندگی کو احکام الہی کے مطابق گزارنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں قوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی باری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کی ہی بابرکت ذات کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دولت دین میسر آئی۔ سب سے بڑی نعمت سیدھا راہ اور دین ہے، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت میسر آئی، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، اور وہ سب تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے برداشت کی کہ امت آخرت کی تکالیف سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور قربانیوں کے بدلے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ شرط محبت اطاعت رسول۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو ایمان ہی نامکمل ہے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا حکم قرآن پاک میں متعدد مقام پر ہے، جس طرح کہ ارشاد ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے؟ ایک اور دیکھتے ہیں قرآن آیت کا ترجمہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے؟ یہ آگے دیکھیں، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔
ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے نبی کی اطاعت اور پیروی کرنا لازم ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ٹھیک ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، دوسرا حدیث کا مفہوم دیکھیں، ایمان کی حقیقی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اسی طرح مفہوم حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پر مضبوطی سے قائم رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت دین کی شرط ہے، اور اللہ کی محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت سے مشروط ہے۔ اس سوال میں آپ یہ والا شعر بھی شامل کر سکتے ہیں، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ ہے حقوق العباد۔ السلام علیکم بیٹا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے حقوق العباد۔ ٹھیک ہے، حقوق العباد کا مطلب اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی انسان کو اپنی ہدایات سے محروم نہیں رکھا، اور انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر کے ان کی ادائیگی کو اپنی خوشی سے مشروط کر دیا ہے۔ اسی لیے ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو حقوق اللہ کی طرح ہی محترم سمجھتا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے لازم ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں والدین کے حقوق۔ اچھا، جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں۔ ٹھیک ہے، حقوق العباد میں سر فہرست ماں باپ کے حقوق ہیں۔ قرآن و سنت میں توحید و رسالت کے بعد والدین کے حقوق پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ والدین کا کہا ماننا ہمارے لیے فرض ہے، اور ان کی حکم عدولی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ والدین کی کسی بھی حکم کے خلاف نہیں جانا، لیکن ان کا ایسا کہنا ماننا لازم نہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا۔ ٹھیک ہے، اگر والدین کسی ایسے کام کا حکم دیں جو حقوق اللہ کے خلاف ہو، جیسا کہ کسی گناہ کے کام کرنے کا کہیں، تو اس وقت ان کا حکم ماننا جائز نہیں، ورنہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ارشاد ربانی ہے تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ ارشاد ہے پس انہیں یعنی والدین کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب سے کرنا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا بیٹا۔ نیکسٹ ہے تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت ہے انشکر لی ولیوالدیک، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، یعنی خدا کا اور اپنے والدین کا۔
ٹھیک ہے، اگر والدین کی وفات ہو جائے تو ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ ٹھیک ہے، حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنے والدین سے بے رخی کرتا ہے وہ ناشکرا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، خدا کا شریک بنانا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اور ایک جگہ اور فرمان ہے، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ تو فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ، یعنی 3 بار ماں کا ذکر کیا اور چوتھی بار باپ کا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوار ہوا خوار ہوا خوار ہوا وہ شخص جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کیا کوئی بدقسمت ایسا بھی کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ اسے دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ارشاد ہے کہ والدین کی وفات کے بعد اولاد کا یہ ذمہ ہے کہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھے اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے وہ والدین ہی ہوتے ہیں، جو محض اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بنتے بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کا احترام بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں صرف والدین کی ہی ذات ہے جو اپنی راحت اولاد کی راحت پر قربان کر دیتی ہے اور ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری کا وہ صاحباں ثابت ہوتی ہے جو انہیں مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں اور ان کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس میں ہم چند ایک پوائنٹ لکھتے ہیں۔ حسن سلوک سے مراد اچھا سلوک ہے۔ والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ احترام والدین سے مراد والدین کی عزت احترام کرنا، ٹھیک ہے، نافرمانی سے اجتناب، والدین کی کسی بھی بات پر نہ آگے سے چوں چرا کرنا، بدتمیزی کرنا، نافرمانی کرنا۔ اسی طرح والدین کی خدمت بالخصوص جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، اور والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی ان کا حق ہے۔ اسی طرح شکر گزاری اور اطاعت گزاری میں شکر گزاری کا اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے، اور اطاعت میں یہ ہے کہ والدین کا کہنا مانا جائے اور ان کی حکم عدولی نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس میں آپ ان تمام پوائنٹس میں آپ جو مندرجہ بالا احادیث اور آیات میں نے لکھوائی ہیں، آپ اس کی جب پوائنٹ کو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، تو آپ اس میں حدیث اور قرآنی آیت کا ترجمہ شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ بیٹا اساتذہ کے حقوق کے بعد ہیں والدین کے حقوق کے بعد ہے اساتذہ کے حقوق۔ ٹھیک ہے، استاد کے حقوق سے مراد شاگرد کے فرائض ہے۔ اسلامی معاشرے میں تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، جس میں استاد اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علم حاصل کرنے کی بھی بہت اہمیت ہے، جیسے کہ ارشاد ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر ہی بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا
تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ گویا استاد کا مقام والدین کے مقام کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اس مقام کا ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی عزت و احترام میں کمی نہ آنے دی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی خدمت گزاری کی جائے اور ان کے حق میں نیک دعا کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ہم حضرت امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میرے استاد حماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں بھی نہیں پھیلائے۔ دیکھیں وہ اپنے گھر میں ہیں، ان کے استاد محترم اپنے گھر میں ہیں، لیکن عزت و احترام ادب کا یہ تقاضا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے کبھی اس سمت میں پاؤں نہیں کیے جس سمت میں ان کا گھر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے، جس سے میں نے ایک حرف بھی سیکھا میں اس کا غلام ہوں، ٹھیک ہے۔ بیٹا قاضی فخر الدین رازی کا قول نقل کر رہے ہیں، میں نے جو عزت و مرتبہ پایا اس کی وجہ اپنے محترم استاد قاضی ابو زید کی خدمت ہے۔ میں ان کے لیے کھانا پکایا کرتا تھا حالانکہ خود شریک طعام نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب طالب علم کا فرض ہے کہ اپنے استاد کا ادب کرے اور ان کی عزت کرے، اپنے استاد سے تکبر اور غرور سے پیش نہ آئے بلکہ عزت و احترام کا رویہ اپنائے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس سلسلے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ جس سے علم سیکھو اس کا ادب و احترام کرو اور اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علاوہ ازیں ایک معلم کی، ایک استاد کی حیثیت بارش کی طرح ہوتی ہے اور طلباء کی اس طرح جیسے زمین ہو، جو زمین جتنا بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے اتنا سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ استاد کے لیے تمام طالب علم برابر ہوتے ہیں، جس کی جتنی سکت ہوتی ہے وہ اتنا علم کے خزانے کو سمیٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ یہ حوصلہ اور ضرف والدین کے علاوہ صرف استاد کا ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حسد نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر آپ کا دیکھا جائے فیلوز ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ آپ کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کر حسد کرتے ہیں، لیکن والدین اور استاد یہ ایسی شخصیات ہیں جو کہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا بچہ ہم سے آگے نکل رہا ہے، کیونکہ شاگرد کی کامیابی میں اصل میں استاد کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دوسرا ہے، آگے ہم دیکھ رہے ہیں غیر مسلموں کے حقوق۔ غیر مسلم سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اسلام نہیں لے کر آئے، جس میں عیسائی بھی شامل ہیں، ہندو، سکھ، مطلب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اسلام نہیں لے کر آتے انہیں غیر مسلم بولتے ہیں۔ اسلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کو ذمہ کہتے ہیں۔ حقوق دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں ارشاد ہے، کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلا پوائنٹ ہے حسن سلوک، یعنی کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم رعایا کی جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا جو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری میں ہے اس کا خون ہمارے خون کی مانند اور اس کا خون بہا ہمارے خون بہا کی طرح ہے۔ حضرت علی کا ایک اور قول ہے، غیر مسلم شہریوں کے مال کی حیثیت مسلمانوں کے مال کی مانند ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اب عدل و انصاف، عدل و انصاف سے مراد یہ ہے کہ
النفس بالنفس، قرآن پاک میں ارشاد ہے یعنی جان کے بدلے جان، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں رکھا کہ غیر مسلم اگر قتل ہو جاتا ہے اس کو مسلمان قتل کر دیتا ہے تو مسلمان سے آپ بدلہ نہیں لے سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جان کے بدلے جان، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح مذہبی آزادی، اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کو مکمل مذہبی آزادی ہوتی ہے اور ان کو زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زیادتی نہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے تو کریں، نہیں مرضی تو نہ کریں، اوکے۔ آگے ہے جان مال اور عزت کا تحفظ، غیر مسلم رعایا کے جان مال اور عزت کا تحفظ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں جب ہیرا کا علاقہ فتح کیا تو یہ معاہدہ لکھا گیا تھا ان کے گرجے برباد نہیں کیے جائیں گے، نہ ان کو سینگ بجانے سے منع کیا جائے گا اور نہ عید کے دن سلیب نکالنے سے ان کو روکا جائے گا، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ نیکسٹ ہے معاشی حقوق، غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں تجارت اور مالی معاملات میں مکمل آزادی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں نوٹ کریں، حضرت عمر فاروق نے ایک بوڑھے اندھے یہودی کو ایک آدمی کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تم بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا اپنی ضرورت اور غربت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے پاس سے کچھ دیا، پھر اس کو بیت المال کے خزانچی کے پاس بھیجا اور پیغام دیا خدا کی قسم یہ انصاف نہیں کہ ہم ان کی جوانی سے تو فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں چھوڑ دیں، چنانچہ ان کا وظیفہ مقرر دیا گیا۔ اسلام نے زکوٰۃ کے سوا دیگر صدقات ان کو دینے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دیگر صدقات یا ویسے ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ معاشرتی حقوق، اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کو معاشرتی حقوق بھی حاصل ہوں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، ان کا لباس اور شادی بیاہ کی رسومات کی مکمل آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، معاشرتی حقوق۔ آگے ہے شخصی آزادی، غیر مسلم پر شخصی معاملات میں ان کا اپنا قانون نافذ کیا جاتا ہے، نکاح، طلاق، عدت، یہ سب ان کے قانون کے مطابق نافذ کیے جائیں گے۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نافذ کرے، ٹھیک ہے۔ معاہدوں کی پابندی، غیر مسلم رعایا کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کرنا اور کروانا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق ذمیوں کے معاہدوں اور ان کے حقوق کا بڑا تحفظ اور احترام کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے کیے خواہ ذمیوں کے ساتھ یا کفار مکہ کے ساتھ، ان کو ایمانداری کے ساتھ پورا کیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تینوں ٹاپک کلیئر ہو گئے، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ حقوق و لباس میں سے یہی تینوں ٹاپک ہمارے اسمارٹ سلیبس میں ہے، اس لیے ہم نے یہ تینوں ڈسکس کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔